سپریم کونسل منہاج القرآن، صدر منہاج القرآن فیڈرل کونسل، بھرپور نعروں میں استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، صاحبزادہ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری۔ ونسلم على رسوله النبي الأمين المقين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. طاہرین. صدق اللہ مولانا العظیم. صدر تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل ناروے اعجاز بڑھائی صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن ناروے شورا جناب پرویز نثار صاحب، دیگر قائدین تحریک منہاج القرآن ناروے، علماء کرام، اور آج کی اس عظیم اور بابرکت رات کی اس مجلس اور ان ساعتوں میں شریک وابستگان تحریک منہاج القرآن و محبان شیخ الاسلام، اللہ پاک کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے جس نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم لوگ یہاں سرزمین اوسلو پر شب برات کی مبارک گھڑیوں میں منہاج القرآن کے اس عظیم مرکز پر جمع ہو سکیں، اور آج اپنی بیتی ہوئی زندگی پر کچھ گہری نظر ڈال سکیں، اور جو کچھ ایسا پائیں جسے دیکھ کر یہ محسوس ہو کہ یقیناً اس سے اللہ راضی نہ ہوگا، اسے بدل سکیں اور اسے بدلنے کا سچا اور مضبوط ارادہ کر سکیں، اور اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر سکیں، دعا کر سکیں، تاکہ اللہ رب العزت کی مدد ہمارے شامل حال ہو، اور ہم اپنے احوال کو، اپنے حال کو آج کی تاریخ میں بدل ڈالیں، تاکہ ہمارا مستقبل اچھا ہو جائے۔ حاضرین گرامی، آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے
اس پر گفتگو سے قبل، کیونکہ آج تحریک منہاج القرآن ناروے کا ورکرز کنونشن بھی ہے، اور اسی سلسلے میں یہ رفقاء وابستگان اور محبان شیخ الاسلام جمع ہوئے، اور منہاج القرآن ناروے کے مختلف فورمز نے اپنی اپنی پریزنٹیشنز دیں، جن میں سے منہاج اوسلو اسکول، منہاج یوتھ لیگ بردرز ونگ، منہاج یوتھ لیگ سسٹرز ونگ، منہاج القرآن ناروے کی تنظیم ویمن لیگ، پیس اینڈ انٹیگریشن فورم، اور وہ تمام ونگز جو تحریک منہاج القرآن ناروے سے متعلق ہیں، انہوں نے اپنی اپنی پریزنٹیشنز دیں، اب تک کی کارکردگی سے مجھے آگاہ کیا اور تمام سامعین کو آگاہ کیا۔ وہ یقیناً صدہا بار مبارکباد کے مستحق ہیں، اور پھر وہ تمام انتظامیہ، وہ تمام رفقاء، وہ تمام قائدین جو تحریک منہاج القرآن ناروے کی اور ان ونگز کی ترقی میں کسی بھی حال میں شریک رہے، اپنا حصہ ڈالتے رہے، کنٹریبیوٹ کرتے رہے، وہ سب بھی صدہا بار مبارکباد کے مستحق ہیں۔ پھر آپ کے یہاں علماء کرام جو یہاں مرکز پر آپ کی خدمت پر معمور ہیں، وہ بھی مبارکباد کی مستحق ہیں، تمام تنظیم مبارکباد کی مستحق ہے، دیگر علاقہ جات میں منہاج القرآن کی تنظیم جو کام کر رہی ہیں وہ بھی مبارکباد کی مستحق ہیں، اور یہاں پر تحریک منہاج القرآن سے متعلق ہر شخص، ہر رفیق، ہر وابستہ اسی طرح مبارکباد کا مستحق ہے، جس نے اجتماعی کاوشوں کے ساتھ اس مرکز کو اتنا حسین کیا، اور اس کے بعد ان تمام فورمز کو تقویت بخشی، اور اس دیار غیر میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کا نام بلند کیا، مشن کا پیغام عام کیا، اور حضور شیخ الاسلام کے ارشادات اور تعلیمات کو عام کیا، اور اس کے فروغ کے لیے دن رات کوشاں رہے اور محنت کی۔ اللہ پاک آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی ان توفیقات میں اضافہ فرمائے، تاکہ اسی طرح اتحاد اتفاق کے ساتھ یہاں پر منہاج القرآن کو فروغ دیتے رہیں، یہاں منہاج القرآن دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا رہے، اللہ اس کے رسول کے اسم پاک کا، اسماء پاک کا ڈنکا یوں ہی بجتا رہے، اور یہ روشنی جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی روشنی ہے، حضور کی تعلیمات کی روشنی ہے، عقیدہ صحیحہ کی روشنی ہے، امن پسندی کی روشنی ہے، اچھے اخلاق کی روشنی ہے، اچھے کردار کی روشنی ہے، اچھی تعلیمات کی روشنی ہے، یہ روشنی یوں ہی عام ہوتی رہے، اور یہ فیض جو حضور شیخ الاسلام کا مختلف منہاج القرآن کے مراکز سے جاری ہے، اور خصوصاً پھر یہ ناروے کے اس عظیم الشان مرکز سے جاری ہے، اللہ اس کو تادم قیامت اس کو یوں ہی جاری رکھے، اور اس مرکز سے وابستہ تمام احباب جنہیں اللہ رب العزت نے ہدایت پر رکھا اور اس عظیم مشن کا سپاہی بنایا، تاکہ اللہ رب العزت کی توفیق سے تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہات سے اگلی نسلیں بھی یہاں پر منہاج القرآن کے وابستگان کی اسی طرح اس عظیم مشن کی سپاہی بن سکیں، مجاہد و مجاہدات بن سکیں، اور یہ پیغام نسل در نسل آگے چلتا جائے، اور یہ روشنی سینہ بسینہ آگے چلتی رہے اور بڑھتی رہے، اور اللہ پاک وہ دن جلد لے آئے کہ جس دن کا خواب ہمارے قائد نے شیخ الاسلام نے دیکھا ہے، جس کو ہم مصطفی انقلاب سے تعبیر کرتے ہیں، اور ہماری زندگیوں میں اللہ رب العزت وہ دن لائے اور ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ اور حاضرین گرامی، پچھلے چند ماہ میں جو عظیم الشان مہمات
پاکستان میں 23 دسمبر اور اس کے بعد لانگ مارچ تک مختلف مواقع پر مرکز منہاج القرآن کی طرف سے کالز دی گئیں پورے ملک اور پوری دنیا میں اور تنظیمات کو. یقیناً یورپ میں ناروے وہ تنظیم ہے اور وہ ملک ہے جس نے فائنینشیل کنٹریبیوشنز کے اعتبار سے ٹاپ کیا ہے. اور یقیناً یہ صحرا آپ سب کے سر ہے، ہماری بہنوں کے سر ہے، ماؤں کے سر ہے، بھائیوں کے سر ہے، یوتھ لیگ کے نوجوانوں کے سر ہے، جنہوں نے دن رات ایک کر کے اپنے قائد کی اس کال پر لبیک کہا. اور جہاں پر منہاج القرآن کے وابستہ آپ کے بھائی پاکستان میں جسمانی تگودو کر رہے تھے اور وہاں پر اپنے قائد کی کال پر لبیک کہہ کر مشکلات کا سامنا کر رہے تھے، وہاں پر آپ لوگ فائنینشلی ان کے بازو مضبوط کر کر تحریک منہاج القرآن کی عظیم خدمت کر رہے تھے اور اپنے عظیم قائد کے عظیم فرزند اور بیٹے ہونے کا ثبوت دے رہے تھے. اس پر 100 بار آپ کو مبارک. اللہ پاک آپ کے ان جذبوں کو یوں ہی سلامت رکھے ہمیشہ، کیونکہ یہ جذبے وہ دولت ہیں، وہ نعمت ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. یہ اللہ انہی کو عطا کرتا ہے جن سے اس نے کوئی کام لینا ہوتا ہے، اور جن کو اللہ یہ جذبے عطا کرتا ہے وہ خدا کے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں. فقط وہ چنیدہ نہیں ہوتے جن کو عظیم منصوبوں اور پروجیکٹس کے لیے قیادت سونپی جاتی ہے، بلکہ اس قیادت کا معاون بھی جن کو بنایا جاتا ہے وہ بھی خدا کے چنیدہ ہوا کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یہ سمجھا کریں کہ ہمارے قائد تو اللہ کے چنیدہ ہیں. اللہ نے مصطفی انقلاب کی عظیم منزل ان کو حاصل کرنے کے لیے ہم میں شامل کیا ہے اور ان کو عظیم منزل کا رستہ دیا ہے تاکہ وہ عظیم منزل حاصل کر کے اس امت کی، اس قوم کی مدد کر سکیں. وہاں پر جب عظیم لوگ چنے جاتے ہیں ان کے ساتھ عظیم معاون بھی چنے جاتے ہیں. جب کوئی مرض لاحق ہو جائے تو کوئی بڑا ڈاکٹر ڈھونڈ کر لاتے ہیں نا کہ یہ بڑا ڈاکٹر ہے، اب یہ آپریشن کرے گا، ہارٹ سرجری ہو رہی ہو، بائی پاس ہو رہا ہو. کبھی کوئی بڑا ڈاکٹر وہ ہارٹ سرجری اکیلے کر سکتا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ آپریشن بڑا ہو، سرجری ہو رہی ہو اور وہ بڑا ڈاکٹر اکیلے وہ سارا کام کرے؟ نہیں. جتنا بڑا آپریشن ہوگا، جتنا بڑا ڈاکٹر ہوگا، اس کے ساتھ نرسز کی، اسسٹنٹس کی ایک شاندار ٹیم ہوگی جو اس کے معاون ہوں گے اس بڑے آپریشن اور سرجری کو کامیاب کرنے میں. تو جتنا بڑا ڈاکٹر ہوگا اس کے معاون بھی اتنے عظیم ہوں گے. تو حاضرین گرامی، امت کو جو امراض آج لاحق ہیں ان کے علاج کے لیے اس صدی میں اللہ رب العزت نے ہمارے شیخ الاسلام کو چنا ہے. وہ معالج بن کر تشریف لائے ہیں، وہ اس امت کو لاحق امراض کا علاج کر رہے ہیں. اور جب کوئی ڈاکٹر بڑا ہوتا ہے تو اس کو کامیابی دینے کے لیے 7 معاون بھی عظیم چنے جاتے ہیں. تو آپ سب لوگ جو ہر وقت ہر لمحہ قائد کی کال پر حاضر رہتے ہیں، قائد کی کال پر حاضر رہتے ہیں، اور جب جب کسی بھی محاذ پر قائد آپ سب پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اعتماد کرتے ہوئے کال دیتے ہیں، آپ ان کے ہر بھروسے پر پورا اترتے ہیں، اس کال پر لبیک کہتے ہیں. یقیناً یہ فخر کرنے کی بات ہے کہ جب انقلابات کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، بڑی بڑی قیادتیں ہوئی ہوں گی، اگر تاریخ ان قیادتوں پر فخر کرتی ہوگی تو یہ ایمان رکھنے کی بات ہے. جہاں پر تاریخ ہماری قیادت پر فخر کرے گی وہاں یہ تاریخ اس قیادت کے معاونین یعنی آپ پر بھی فخر کرے گی کہ اللہ نے عظیم قیادت کو یہ عظیم معاون دیے تھے جو ہر حال میں اس قیادت کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ہر محاذ پر اس
قیادت کی قول اور ہر اس قیادت کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن حد تک جاتے تھے. یہ تاریخ آپ کو یقیناً سلامی دے گی الحمدللہ. اور جب اللہ رب العزت کسی کو چنتا ہے بڑے کام کے لیے تو وہ کچھ بھروسہ کر کے چنتا ہے. اللہ رب العزت نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا تو کہا کہ یہ خلیفہ بنایا ہے میں نے اور یہی اس قابل ہے جو زمین پر میرا خلیفہ ہو سکے. اب اللہ رب العزت نے اپنی تخلیق پر بھروسہ کیا, یا یوں کہہ لیں اللہ رب العزت نے اپنے چناؤ پر بھروسہ کیا کہ سیدنا آدم کو علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنانے کے لیے چنا, اور اللہ کو اپنی سلیکشن پر بھروسہ تھا. اس لیے تو جب فرشتوں نے اس چناؤ کو چیلنج کیا تو اللہ رب العزت کو بھروسہ تھا کہ میں نے آدم کو بنایا ہے. اللہ رب العزت نے سیدھا اس کے چیلنج کو اور آزمائش پر پورا اترنے کے لیے سیدنا آدم کو فرشتوں کے سامنے بٹھا دیا اور کہا فرشتوں جو چاہو پوچھ لو, یہ میرا چنیدہ ہے, اسے میں نے چنا ہے, مجھے بھروسہ ہے ہر آزمائش پہ پورا اترے گا. اور ویسا ہی ہوا کہ جوں جوں وہ سوال کرتے گئے سیدنا آدم اس کا جواب بتا کرتے اور وہ بھروسے پر پورا اتر گئے. پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے عظیم کام کے لیے چنا. اللہ کو اپنے چناؤ پر بھروسہ تھا, اس لیے تو ابراہیم کو آگ میں پھینکوایا نا. اگر اعتبار نہ ہوتا, ان کی استقامت پہ ڈاؤٹس ہوتے تو اللہ رب العزت کیا ابراہیم کو آگ میں پھینکواتے؟ خیال آ سکتا تھا نا کہ اگر پھینکوایا کہیں تکلیف کے باعث کوئی اف نہ کر بیٹھے, آہ نہ کر بیٹھے اور خدا کا بھروسہ شرمندہ نہ ہو جائے. بھروسہ تھا کہ آزمائش جتنی ٹوٹ جائے ابراہیم میرا ایسا خلیل ہے کہ آہ اف نہیں کرے گا, اس لیے بھروسے سے پھینکوا دیا. وہ بھروسے پر پورا اتر گئے. پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خدا کے فرشتوں نے کہا مولا تیرا سب سے زیادہ عاشق کون ہے؟ اللہ نے کہا, اب یہ بھی بھروسے کی بات تھی, اس کی ساری مخلوق ہے. وہ کہتا کہ اب ایک دعوے کی بات ہے نا کہ فلاں میرا سب سے بڑا عاشق ہے اور اسے پہلے آزمایا بھی نہیں گیا, اب فرشتوں کے سامنے پھر آزمائش میں رکھا جا رہا ہے. خدا نے سیدنا